عمران خان کا ہفتے سے حکومت مخالف تحریک کے آغاز کا اعلان۔ ہفتے کو رحیم یار خان میں عوامی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب میں عمران خان نے کہا، آئندہ جمعے کو مہنگائی کے خلاف ملک گیر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ قوم کو مخاطب کر کے کہا، جب کال دوں تو آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے۔ IMF، ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال میں جا رہا ہے۔ معیشت سکڑ رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ملک نیچے جا رہا ہے اور یہ کرسی سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ہم ملک کو دلدل سے نکالیں گے۔ جب تک انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا، معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جگہ جگہ خاردار تاریں، کنٹینرز، بھاری نفری۔ وفاقی وزیر داخلہ نے اسلام آباد کو نو گو ایریا بنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے اعلان سے قبل ہی وفاقی دارالحکومت میں کھلبلی۔ شہر اقتدار پر خوف طاری، ریڈ زون میں پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے پولیس، رینجرز اور FCC کے 30,000 اہلکار مانگ لیے۔ FCC کے 3,000 اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے۔ آنسو گیس کے اضافی شیل بھی منگوا لیے۔ داخلی راستوں پر خندقیں کھودنے کا بھی منصوبہ۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار آنسو گیس پھینکنے والے ڈرونز استعمال کرنے کا فیصلہ۔ رانا ثناء اللہ کی پھر پاکستان تحریک انصاف کو دھمکی، کہا کہ ڈی چوک آنے کی کوشش کی تو دھونی دیں گے۔ صوبائی حکومتوں کو بھی وارننگ، بولے کہ مارچ کی حمایت کر کے آئینی خلاف ورزی کی گئی تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اگر ایک لافل کہیں پہ بھی گیدرنگ ہوتی ہے، کوئی لانگ مارچ ہوتی ہے، جس کے لیے کہ میں نون لیگ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی لانگ مارچ کریں، کیونکہ آپ مہنگائی کے خلاف بہت لانگ مارچ کیا کرتے تھے، ہم ان کو مکمل سیکیورٹی کے ساتھ اسلام آباد پہنچائیں گے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کو تحفظ دیں گے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کا اعلان۔ ARY نیوز کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو میں نون لیگ کو بھی مہنگائی کے خلاف مارچ کرنے کی پیشکش کر دی۔ کہا، یہ لوگ صرف گیدڑ بھبکیاں لگا سکتے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں، حکومت ہوش کھو بیٹھی ہے، ابھی تو کال ہی نہیں دی، یہ پورا شہر قلعہ بنا رہے ہیں۔ اتنے خوفزدہ اور نالائق لوگ شاید ہی اسلام آباد نے پہلے دیکھے ہوں۔ شیخ رشید نے کہا، رنجیت سنگھ کی سوچ اسلام آباد کو پانی پت کا میدان بنانا چاہتی ہے۔ عوام کا فیصلہ دو ٹوک ہے، الیکشن کراؤ اور گھر جاؤ۔ احتجاج کی فائنل کال سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا حکومتی اتحادیوں سے ملاقاتوں کا فیصلہ۔ اتحادیوں کو حکومت چھوڑنے پر قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ملاقاتیں آئندہ ہفتے سے شروع ہوں گی۔ MKM حکومت سے تنگ اور عمران اسماعیل رابطے میں ہیں۔ BNP، BAP سمیت دیگر جماعتوں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نارووال سپورٹس سٹی کمپلیکس کیس میں احسن اقبال کو بری کرنے کا حکم۔ آپ غلط کیسز بناتے ہیں اور پھر دفاع کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا نیب کے تفتیشی افسر پر بھرمی کا اظہار۔ کہا، سیکریٹری کوئی بچے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو پریشرائز کرے گا؟ اسی طرح آپ نے سارے کیسز بنائے، یہ عدالت نئے آرڈیننسز کا سہارا نہیں لے گی۔ احسن اقبال کہتے ہیں، یہ کیسز عمران خان کی خواہش پر بنائے گئے۔ عمران خان، دیکھ لو تمہارے جھوٹ کی کیا حقیقت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے CCPO لاہور کی ملاقات۔ پرویز الہی کی غلام محمود ڈوگر کو کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ پنجاب میں پولیس افسران میرٹ پر کام کر رہے ہیں، کسی کی پسند اور ناپسند پر کوئی افسر تبدیل نہیں ہوگا۔ CCPO لاہور کا کہنا ہے کہ جاوید لطیف پر مقدمہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے درج کیا گیا۔ مقدمہ درج کرنے پر تبادلہ کرنا ہی غیر قانونی ہے۔ گیم پلان تیار ہے، اکتوبر میں نون لیگ واپس آ رہی ہے۔ پرویز الہی 41واں سیشن ختم کریں پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیگی رہنما رانا مشہود کا دعویٰ۔ کہا، پنجاب میں افسران جو کچھ کر رہے ہیں سب جیلوں میں ہوں گے۔ CCPO لاہور بھی اپنی عزت کا خیال کریں۔ فیاض حسن چوہان کا رد عمل۔ بولے، عثمان بزدار انتہائی شریف تھے۔ پرویز الہی سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں۔ پنجاب میں اس وقت تک حکومت قائم رہے گی جب تک عمران خان چاہتے ہیں۔
عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول سستا، پاکستان میں مہنگا۔ شہباز حکومت نے سستا تیل ملنے کے باوجود مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر مہنگے پیٹرول کا بوجھ بھی ڈال دیا۔ رات کے اندھیرے میں پیٹرول 1 روپے 45 پیسے مہنگا کر دیا، نئی قیمت 237 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں 8 پیسے بڑھا دیے، ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی 7 روپے 58 پیسے ہو گئی۔ 150 میں نے کہا تھا نومبر تک، یہ کہیں 200 روپے کے جی پہ نہ پہنچ جائے، چونکہ ہم نے گندم امپورٹ کرنا ہے باہر سے۔ جب وہ پاکستان میں آئے گا تو اس کو لینڈڈ کاسٹ ایکسچینج ریٹ سے آپ جب ملٹیپلائی کریں گے، مارکیٹ پہ کتنے میں بکے گا وہ۔ اگلے ماہ آٹا 200 روپے فی کلو تک پہنچ سکتا ہے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومت کو جو کام کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہی۔ شہباز حکومت میں یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف پہنچانے میں ناکام۔ لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی، چینی اور چاول غائب۔ کئی دن قطاروں میں لگنے کے بعد بھی خریدار خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ دیگر اشیاء ضروریات کی قیمت میں 70% تک اضافہ۔ شہریوں کی حکومت پر کڑی تنقید، سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ایک طرف معاشی حالات کا رونا، دوسری طرف بھاری بھرکم کابینہ۔ وزیر اعظم کے مزید 2 معاونین کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ شہباز شریف کے معاونین خصوصی کی تعداد بڑھ کر 27 ہو گئی۔ وزرائے مملکت، مشیروں اور معاونین کی کل تعداد 72 تک جا پہنچی۔ 22 معاونین کے پاس کوئی قلمدان ہی نہیں ہے۔ جاوید لطیف بھی بغیر کسی قلمدان کے وفاقی وزیر ہیں۔ سندھ میں سیلاب زدگان کے کیمپوں میں بھوک کے ڈیرے۔ 7 کے ٹینٹ سٹی میں متاثرین کھانے کو ترس گئے۔ کہتے ہیں دن میں ایک بار کھانا ملتا ہے، 1 پلیٹ چاول سے اپنا پیٹ بھریں یا بچوں کا۔ سیلاب متاثرین کو پانی کے بعد بیماریوں نے گھیر لیا۔ ہزاروں سیلاب متاثرین گیسٹرو، ڈائریا اور ملیریا میں مبتلا۔ اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ قمبر شہداد کوٹ میں 4 اور پنو عاقل میں مزید 2 بچے انتقال کر گئے۔ دادو، میہڑ اور جوہی میں وبائی امراض سے 8 افراد جاں بحق۔ دادو کے سینکڑوں دیہات تاحال زیر آب۔ میہڑ، سیون، انڈس ہائی وے ٹریفک کے لیے بند۔ سکھر میں متاثرین کا راشن نہ ملنے پر احتجاج۔ بلوچستان کے ضلع جعفر آباد میں متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج۔ بائی پاس پر دھرنا، ٹریفک معطل۔ سیلاب متاثرین کی مدد یا عزت نفس کی توہین؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری نے ویڈیو شیئر کی۔ ویڈیو میں پہلے خاتون کا شناختی کارڈ کیمرے پر دکھایا گیا، پھر گن گن کر 25,000 اس کی ہتھیلی پر رکھے گئے۔ شازیہ مری نے ٹویٹ میں لکھا کہ قمبر شہداد کوٹ کی خاتون کو 25,000 دیے جا رہے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کی سیکرٹری کے گھر سے سیلاب متاثرین کا امدادی سامان برآمد۔ سول جج کے چھاپے پر حارث سوبوٹو کے گھر سے چھپائے گئے خیمے، مچھردانیاں اور راشن نکلا۔ تھر پارکر میں سیلاب متاثرین کا دھرنا، ایمبولینس بھی پھنس گئی۔ مریض بچی جاں بحق، بچی کو مٹھی سے بدین ریفر کر دیا گیا تھا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹہ مظاہرین کی منتیں کرتے رہے، کسی نے ایک نہ سنی۔ بجلی کا ٹیرف جو اصل میں پہلے زرعی کنیکشن پہ 5 روپے 35 پیسے فی یونٹ تھا، یہ میرے پاس بل ہے 1,85,000 روپیہ بل ہے، جبکہ یہ پہلے بل 35-40 ہزار اس کے قریب آ رہا تھا۔ یعنی کوئی پرائس بڑھانے کی بھی کوئی لمٹ یا کوئی اس کا طریقہ کار تو ہونا چاہیے۔ کسان اتحاد کا اسلام آباد کے F9 پارک میں احتجاج۔ مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں ڈی چوک کی جانب مارچ کی وارننگ۔ مظاہرین کا کہنا ہے بجلی سستی، کھاد اور ڈیزل پر سبسڈی اور زرعی مشینری پر ٹیکسز ختم کیے جائیں۔ پنجاب اسمبلی میں کسانوں کو سبسڈائز بیج دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد کے مطابق کسانوں کو کھاد پر بھی سبسڈی دی جائے گی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں FIA کا حوالہ ہنڈی کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ملزمان جاوید اور اشتیاق رنگے ہاتھوں گرفتار۔ مقدمات درج، 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ ملزمان بغیر لائسنس کے غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت میں ملوث تھے۔
Pakistan is still underwater, needs help. Meanwhile, the Horn of Africa faces unprecedented drought. Families are facing impossible choices, choosing which child to feed, wondering whether they'll survive. This is the human cost of climate change. पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा डूबा हुआ है। पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मौसमियाती और माहौलियाती तग़य्युरात के ख़तरात पूरी दुनिया के लिए हैं। निमटने के लिए अमरीकी तारीख के सबसे बड़े पैकेज का ऐलान किया। ज़मीन को माहौलियाती तबाही से बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी प्लान अपनाना होगा। रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ी। किसी मुल्क को तवानाई बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दुनिया में बड़े हथियारों में कमी की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए 2 रियासती फार्मूले को आगे बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदारती एलची जॉन कैरी की मुलाकात। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात और सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि तबाहकुन सैलाब ने पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ज़ीरो बना दिया है। आलमी बरादरी की मदद और ताउन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म का माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बाइडन इंतज़ामिया के किरदार का एतराफ़। शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात। सैलाब से मुल्क की मईशत पर पड़ने वाले दबाव पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मुबाहिसे में शिरकत के लिए UN हेडक्वार्टर्स पहुँच गए। इमरान खान और फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस मुअत्तल। समात लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन ने की। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का इख्तियार हासिल नहीं। आइन के मुताबिक अदालती इख्तियारात इंतजामी इदारों को तफवीज़ नहीं किए जा सकते। इलेक्शन कमीशन के शो कॉज नोटिस को कलअदम करार दिया जाए। PDM सरबराह फजल रहमान की मजहब पर भी सियासत। इमरान खान की हुकूमत में फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली और पेरिस से ताल्लुकात ख़त्म करने की बात में, मगर वज़ीर आज़म की मैक्रोन से मुलाकात पर खामोशी। क्या फजल रहमान शहबाज शरीफ के सवाल करेंगे? इसहाक डार ने इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त खारिज होने से इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार। इसहाक डार की जानिब से सलमान बट पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया, मुतल्लिका फोरम से रुजू करना चाहते हैं, इसलिए दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखदूद खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा बख्त की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील की सख्त सरजनिश। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सवाल पूछें तो आसमान की तरफ क्यों देखने लग जाते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की तमीज़ ही नहीं। इस तरह का रद्द-ए-अमल तौहीन अदालत होता है। अस्सासे छुपाने के शवाहिद आप इलेक्शन कमीशन में भी नहीं दे सके। क्या सिर्फ नैब को की गई शिकायत पर 2 अरकान असम्बली नाअहल कर दें? पाक फौज के जवान सैलाब ज़दगान की मदद में पेश। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स की मदद से मजीद 15 टन से जायद इमदादी सामान पहुंचाया। 300 से जायद मेडिकल कैंप्स फाल। 5.5 लाख से जायद मरीजों का इलाज किया जा चुका। पाक बहरिया के 4 फ्लड रिलीफ सेंटर्स और 18 सेंट्रल कलेक्शन पॉइंट्स खिदमत में मसरूफ। 11 खैमा बस्तियों में 20,000 से जायद अफराद रिहाइश पजीर। पाक फजाइया के 54 रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन की देखभाल। पाक आर्मी का आभान सईदाबाद में पंपिंग स्टेशन बचाने के लिए डी वाटरिंग ऑपरेशन। 1,90,000 गैलन पानी निकाला गया। सखर में बारिशों और सैलाब से तबाही के बाद 14 साल की मुस्कान दोहरी मुश्किल का शिकार। घर तबाह हो गया, दवा खरीदना भी दुश्वार। शुगर के मरज में मुब्तला मुस्कान इंसुलिन से महरूम। पानी में रहने की वजह से मुस्कान जल्दी और दीगर कई बीमारियों में मुब्तला होने लगी। मुस्कान का भाई भी शुगर का मरीज, बहन भाई इलाज के लिए मसीहा के मुंतज़िर। मुल्क भर में डेंगू मच्छरों के वार, मजीद सैकड़ों अफराद बीमार। इस्लामाबाद में 105 नए केस रिपोर्ट। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान 229 अफराद में डेंगू की तस्दीक।
लाहौर से 100, रावलपिंडी से 86 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के अस्पताल भी मरीजों से भर गए। मुल्क के 5 शहरों के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। पेशावर, स्वात, रावलपिंडी, बन्नू और जनूबी वजीरिस्तान शामिल। ज़राए का कहना है कि मुतासरा शहरों से सैंपल 30 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान लिए गए थे। रवां बरस 27 माहौलियाती सैंपल्स में पोलियो की तस्दीक हो चुकी है। अटक में बेटे ने घरेलू तनाज़े पर कुल्हाड़ी के वार से मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम हसन बिलाल मौके से फरार। पुलिस के गिरफ्तारी के लिए छापे। फैसलाबाद में 8 साला बच्चा अगवा के बाद कत्ल। बोरी बंद लाश पाक से मिली। पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। 8 साल के हमजा को 7 सितंबर को अगवा किया गया था। पेशावर के सेल्समैन की बदकिस्मती 9 माह में डकैतों के हाथों 6 बार लुट चुका। शहर के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज। सीसीटीवी फुटेजेस के बावजूद पुलिस एक मुलजिम भी नहीं पकड़ पाई। सेल्समैन कामरान कहता है कि पुलिस रोज नामचे में एंट्री करके तनख्वाह देती है। थानों के चक्कर लगा कर मायूस हो चुका हूँ। जाने मुलजमान कब पकड़े जाएं। पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन मनसूख। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 कल नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। ICC की नई रैंकिंग जारी। मोहम्मद रिजवान का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। बाबर आजम मजीद 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 4थे नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड का पहला नंबर। मलका तरन्नुम नूर जहां का 96वां यौम पैदाइश। सुरो की मलका 3 नस्लों की पसंदीदा गुलकारा ठहरी। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज से भी नवाजा।